السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے ایسے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے جس کا ہم میں سے کافی لوگوں کو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ موضوع ہے قسم۔ ہم میں سے اکثر لوگ بات بات پر قسم کھا جاتے ہیں، یا پھر بعض لوگ کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے پر قسم کھاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قسم کی اقسام کیا ہے اور قسم کھانے پر کیا احکام نافذ ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، سورہ مائدہ آیت نمبر 89، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے اقسام اور اس کے کفارے کو ذکر فرمایا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے یمین غموس، یعنی کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا ایک شخص نے کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے، پھر جان بوجھ کر قسم کھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ جھوٹی قسم ہے، سخت گناہ کبیرہ ہے اور وبال دنیا اور آخرت ہے، مگر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن توبہ اور استغفار لازم ہے۔ دوسری قسم ہے یمین لغو، یعنی کسی واقعے کو اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھانا، لیکن واقعی میں وہ غلط ہو تو یہ یمین لغو ہے۔ یا یوں ہی آدمی کا بات بات پر قسم کھا لینا، یہ یمین لغو ہے، تو نہ اس پر کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ تیسری صورت ہے یمین منعقدہ، یعنی آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہ نہیں ہوتا۔ آیت مذکورہ میں کفارہ قسم سے متعلق لفظ اطعام آیا ہے، اور اطعام کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے کھانا کھلانے کی بھی آتے ہیں اور کھانا دینے کے بھی آتے ہیں۔ اس لیے فقہاء کرام نے آیت کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ کھانا دینے والے کو دونوں اختیار ہے، یا تو اپنے گھر پہ بلا کر کھانا دے دے یا کھانا ان کی ملکیت میں دے دے، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ ایک مسکین کو بقدر ایک فطرہ کے دے دے، یعنی 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت اس کے حوالے کر دے۔ لیکن روزہ رکھنے کی صورت میں یہ جبھی کافی ہو سکتا ہے جبکہ وہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت پر قدرت نہ رکھتا ہو۔